اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز میں بہت بڑا بحران ہے۔ سب سے خطرناک بحران جو ہے وہ معاشی ہے، اور اس کے بعد سیاسی بحران بھی بہت زیادہ سر اٹھا رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس بحران سے نکلنے کا کیا حل ہے۔ کیا جو خان صاحب کہہ رہے ہیں فوری الیکشن اس کا یہ حل ہے؟ ہم اس ساری بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا الیکشن ہی اس کا حل ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں کیا ہوا کہ میں کیبل پر ایک معروف چینل ہے، اس میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جو بھینس فیملی سے تعلق رکھنے والا نر ہو یا مادہ بچہ، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر وقت منہ چلانا یعنی جگالی کرنا ان کا محبوب شیوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کام بڑے شوق سے کرتے ہیں، وہ ہے پانی کے جوہر میں بیٹھے رہنا۔ ان کے بس میں ہو تو رات دن پانی میں ہی گھسے رہیں۔ میں نے ایک ٹی وی چینل پر دیکھا کہ ایک ادنا بھینسا جھومتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ وہ پانی پینے کے لیے ایک جوہر کے کنارے پانی پینے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے کسی ساتھی کی تلاش میں ہو۔ کسی کو نہ پا کر اس نے پانی پیا اور اکیلا ہی جوہر میں اتر گیا۔ اس میں عقل ہوتی تو کم پانی میں ہی ڈیرا ڈال دیتا اور ٹھنڈک حاصل کر لیتا، لیکن شوق کا تو کوئی مول نہیں ہوتا۔ بس وہ گہرے پانیوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اپنی سی کوشش کرنے کے باوجود وہ وہاں سے نکل نہیں پاتا اور پھر مدد کے لیے چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اتفاقاً ایک ریسکیو ٹیم ادھر آ نکلتی ہے اور اسے بچاتی ہے۔ اس کے سینگوں میں رسے ڈال کے اور بڑی مشکل سے اس کو باہر کھینچتی ہے۔ تو باہر نکلتے ہی کیا ہوتا ہے کہ بھینسے کے جیسے ہی اوسان جو ہے اس کے بحال ہوتے ہیں، حواس بحال ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ خشکی کی طرف منہ کر جائے، وہ غصے کے عالم میں ریسکیو ٹیم پر ہی ٹوٹ پڑتا ہے، اور ریسکیو ٹیم وہاں سے اپنی گاڑی بگا کر لے جاتی ہے، اور آخر کار ریسکیو والے اس کی پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر دلدل کی طرف منہ کر کے چل پڑتا ہے اور پھر جا کے اسی جگہ پر پھنس جاتا ہے اور بڑا شور مچاتا ہے، لیکن ریسکیو والے بہت دور نکل جاتے ہیں، اسے نکالنے کوئی بھی نہیں آتا۔ یہ کلپ تو ختم ہوا، لیکن مجھے 2018 کے الیکشن یاد آ گئے۔ کیسے حکومت بنی، کیسے تعداد پوری کر کے اکثریت دلوائی گئی، اور پھر کس طرح اقتدار آگے بڑھا اور کس طرح حکومت دلدل میں پھنسی۔ دوسری دفعہ اسے نکالنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ملک میں 2 بحران ہیں، ایک سیاسی اور دوسرا مالیاتی یا معاشی۔ ان کا حال بتایا جاتا ہے کہ الیکشن کرا دیے جائیں اور چھو منتر سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے تجربے اور خیال کے مطابق فوری الیکشن مسائل کا حل نہیں، بلکہ ملک جو ہے مزید انتشار کی طرف ہی جائے گا۔ الیکشن اصلاحات اور مکمل غیر جانبداری اور سخت ترین احتساب کے بعد کروائی جائیں تو کوئی بات بنتی ہے، اور اس کے لیے اور پھر اس کے بعد مسائل پر توجہ دی جائے جو آسانی سے حل ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے فوری طور پر ایک قومی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ فوری طور پر فنانشل ایمرجنسی جو نافذ کرے اور اہم فیصلے کیے جائیں۔ مارکیٹ سے پرائیویٹ منی چینجرز مافیا کا خاتمہ کر کے معاملات نیشنل بینک کے حوالے کیے جائیں، تاکہ ڈالر کا جو بڑھتا ہوا ریٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ غیر ملکی سرکاری نمائشی فوری طور پر بند کر دیے جائیں۔ اشیاء تعیش، بڑی گاڑیاں، الیکٹرانکس اشیاء کے
اشیاء کتے کے بسکٹ، پنیر، جام جیلی، برانڈڈ ملبوسات، جوتے، جیولری، موبائل، چائے اور فیشن کے زمرے میں آنے والی تمام جو اشیاء ہیں ان کی امپورٹ کو بند کر دیا جائے، اور ان کو بند کرنے کے بعد یہ ہے کہ ڈالر کی بچت ہوگی۔ ان اشیاء کی مجموعی تعداد 3000 سے بھی زائد ہے۔ ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے، سمندر پر پاکستانیوں کی طرف سے آنے والے زر مبادلہ کو پٹرول اور کھانے کے تیل کی درآمد پر خرچ کیا جائے یا اس سے قرضوں کی قسط ادا کی جائے۔ حکومت پر اپنے اخراجات کو کم کر کے کابینہ مختصر کی جائے۔ ان کی تنخواہیں ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کی تنخواہیں اور الاؤنس مکمل طور پر ختم کیے جائیں۔ یہ لوگ کروڑوں روپے خرچ کر کے الیکشن لڑتے ہیں، یہ کوئی غریب غربا تو ہے نہیں کہ انہیں لاکھوں روپے نقد اور مراد دی جائیں۔ قوم مستقبل میں بوجھ اٹھاتی ہے، مشکل میں بوجھ اٹھاتی ہے تو قوم کے نمائندے کیوں نہیں اٹھا سکتے، بلکہ ان کو قوم سے بھی زیادہ بوجھ اٹھانا چاہیے، اور یہ واقعی ان ملک و قوم سے ان کی محبت کا ثبوت ہوگا۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ تو آتے ہی اپنا روپیہ اور پیسہ کمانے کے لیے، کروڑوں روپے لگا کے آتے ہیں تو اربوں روپیہ کماتے ہیں۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں کم از کم 3 ماہ کے لیے بند کر دی جائیں تاکہ پیٹرول اور بجلی کی بچت ہو۔ سڑک پر صرف موٹر سائیکل اور 1000 سی سی کی گاڑی کو چلنے اور پیٹرول حاصل کرنے کی اجازت ہو۔ جن کے پاس لگژری گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس چھوٹی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، وہ چلائیں، اسے استعمال کریں اور اپنی ناک کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ملک ہے تو ناک ہے، ورنہ سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ سرکاری اعلیٰ افسران کو بھی چھوٹی گاڑیاں اور صرف ایک گاڑی دیں۔ یہ لوگ آسمان سے نہیں اترے کنہیں کئی لاکھ روپے تنخواہیں اور لاکھوں کی پینشن لینے والوں کی تنخواہیں اور پینشن سرکاری گریڈ کے برابر لائی جائیں۔ دوہری شہریت رکھنے والی افریت سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائیں، اور یہ جونکیں جو ہے پاکستان کا خون چوس جائیں گی، اور پھر بریف کیس اٹھا کر شوکت عزیز کی طرح امریکہ اور یورپ کی طرف منہ کر جائیں گی۔ اسمبلیاں توڑ کر قومی حکومت بنائی جائے اور اس کی مدت کم از کم 5 سال۔ حکومت میں نمائشی عہدے جیسے صدر اور گورنر اور دیگر عہدے ختم کر کے اخراجات بچائے جائیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ سیدھا سادہ صدارتی نظام لائیں، مرکز میں صدر اور صوبوں میں گورنر چھوٹی کابینہ کے ساتھ جنگی بنیادوں پر کام کریں۔ مڈل ایسٹ اور یورپ میں ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں۔ شارجہ نے اپنے مسائل پر قابو پانے کے لیے ہفتے میں 3 چھٹیوں کا اعلان کیا اور اس پر عمل شروع بھی ہو گیا۔ ہم پورے ملک میں 2 چھٹیاں کر کے فیول اور انرجی دونوں بچا سکتے ہیں۔ مہنگے انڈر پاسز اور سرکاری عمارات کی تعمیر کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ فوری الیکشن کرائے گئے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ مختلف جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی۔ تحریک انصاف تنہا رہ گئی ہے اور ایک آدھ کمزور جماعت اس کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے۔ کوئی مذہبی جماعت ان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ تحریک انصاف ایک بڑے اتحاد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح قومی اسمبلی کی 250 میں سے سیٹیں جو ہے وہ جو اس کے مقابل اتحاد ہے بہت بڑی جماعتوں کا، وہ لے جائے گا، اور اس کے حصے میں وہی کچھ آئیں گی جو آن میرٹ انہیں پچھلی دفعہ ملا۔ باقی کام تو انہیں ریسکیو کرنے والوں نے کیا اور ان کے ATMs نے کام کیا اور نے اقتدار دلایا۔ خان کو سنگین مقدمات کا سامنا ہے، فیصلے قریب ہیں۔ اس مرتبہ مذہبی اور سیاسی جماعتیں ان کے مد مقابل ہوں گی۔ ان کے پاس ATMs بھی نہیں ہوں گے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا انتخاب اب لاکھوں نہیں کروڑوں کا مسئلہ ہے۔ اس میں کروڑوں کا خرچ ہوتا ہے۔ خرچ کرنے والا ہارنے کے لیے نہیں، جیتنے کے لیے الیکشن لڑتا ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کے لیے مضبوط 342 ارکان نہیں مل سکیں گے، بس وہ مجبوراً کارکنوں کو ٹکٹیں دیں گے جن کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، کیونکہ وہ نووارد اور مالی طور پر کمزور ہوں گے۔ یوں تحریک انصاف
کو وہ کامیابی نہیں مل سکے گی جس کے وہ آج کل خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کے جلسوں میں ایسے نوجوانوں کی بہتات ہے جو ان کے کئی برس قبل دیے گئے دھرنے میں بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے دھرنے کی داستانیں سن رکھی تھیں، اب وہ اپنی آنکھوں سے دھرنوں کا حسین منظر دیکھنے آتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے جن کا ووٹ بینک بھی نہیں ہے۔ الیکشن میں برادری ازم کا فیکٹر اس کے علاوہ ہے۔ خان کی کوئی برادری نہیں، جو تھوڑی بہت تھی وہ اسے زمانہ اقتدار میں ناراض کر چکے ہیں، حتیٰ کہ اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ نہیں۔ تاریخ شاہد ہے، انبیاء کرام کے مشن میں ان کے بھائی اور عزیز و قارب نے ان کا ساتھ دیا تو کامیابی ملی، وہ بھی جان و مال کی بے دریغ قربانیوں کے بعد۔ خان تو اپنی جیب میں پرس بھی نہیں رکھتا۔ پھر اس بار ریسکیو ٹیم دلدل سے نکالنے نہیں آئے گی۔ وہ الیکشن ہار جائے گا، نتائج تسلیم نہیں کرے گا، یوں سیاسی انتشار بڑھے گا۔ اس سے قومی حکومت ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ الیکشن قوم میں مزید پھوٹ ڈالنے کا سبب بنیں گے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مکمل طور پر غیر جانبدارانہ احتساب کیا جائے، یہ ڈرامے بازی بند کی جائے اور تمام محکموں کو مکمل اختیار دیا جائے، اور خدارہ ہماری عدالتیں بھی اس معاملے میں اپنا رول ادا کریں، کیونکہ ملک ہے تو عدالتیں ہیں اور ججز ہیں۔ اگر ملک نہیں ہے تو نہ عدالتیں ہیں، نہ ججز ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان سب لوگوں نے اپنے بہت سارے معاملات جو ہیں باہر کے ملکوں میں سیٹل کیے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ملک میں کوئی بحران آتا ہے یا مسئلہ بنتا ہے تو یہ سارے اپنے بریف کیس اٹھا کر باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو خدارہ اس ملک میں رہنا ہے تو اس ملک کے لیے کچھ سوچیں۔